اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 69 ہے اور آیت نمبر سورۃ النساء کی 142 ٹو 156 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو منافقت کو اور جو اس کے اندر نفاق داخل ہے جس کے اندر اس کو واضح کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ جتنا شروع سے لے کر اب تک نفاق کے بارے میں بتایا ہے، تو ان کا آخری جو درجہ ہے اور آخری حد ہے، ان کا آخرت میں مقام کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بالکل واضح طور پہ ان کو پیغام دے دیا کہ تم اپنی منافقت چھوڑ دو، نہیں تو تمہیں منافقت کا جو صلہ ملے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر واضح کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ یعنی یہ جو وہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہی چیز ان کو غفلت میں ڈال دے گی اور یہی چیز ان کی تباہ کا ذریعہ بنے گی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ترین انداز میں سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی نماز تو پڑھ رہی، نمبر 1 سستی ہوگی، کمزوری۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر اور عشاء منافق پر وزنی ہے، اور اس وجہ سے جو منافق ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بڑا اپنے آپ کو سستی محسوس کرتا ہے، وہ کرواتا ہے، کہتا ہے یار یہ نماز کے اندر کیا رکھا ہے، لیکن وہ جو پڑھ رہا ہے نا وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برائے نام بس یاد کرتے ہیں تاکہ ہمارا کھاتا اس میں لگا رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، درمیانی راہ کے اندر، نہ پورے کامل ایمان والے ہیں نہ کامل کافر ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، نہ اس طرف ہو پا رہے ہیں نہ اس طرف ہو پا رہے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور فرمایا نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، یعنی نہ اپنوں کی طرف نہ غیروں کی طرف، یعنی مسلمانوں کی طرف بھی نہیں ہے جو بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور نہ کافروں کی طرف ہے، تو بالکل درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ واضح نہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کے بعد فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ مسلمانوں کو چھوڑ کے ایک مسلمان ہوتے ہوئے تم کافروں کو اپنا دوست بناؤ، اور پھر تم یہ چیز چاہ رہے ہو کہ اللہ کے حضور تمہارے لیے حجت بھی قائم ہو جائے، یعنی کل قیامت والے دن تمہارے لیے ایک دلیل ہو کہ تم نے نفاق اور منافقت کے اندر اس حد تک گزر چکے تھے کہ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کے تم نے کافروں کے ساتھ یارانہ لگایا، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والے وہ پھر ہم میں سے نہیں ہیں، وہ یہاں پہ داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اب ان کا درجہ، جو نفاق پھیلا رہے ہیں پھر ان کو ملے گا کیا؟ تو فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہے۔ کافر کا پھر بھی درجہ اوپر ہو سکتا ہے، لیکن منافق نچلے ترین طبقے کے اندر ہے، کیونکہ بظاہر تو کلمہ پڑا ہوا ہے اور اندر بیٹھ کے خباثت پھیلا رہی ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، یعنی
اللہ کے حضور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کس طرح تیار ہوگا؟ وہ منافق کو بچائے گا، اور جب جس کا یہ بات یاد رکھے گا اللہ والی نہیں ہے تو کون اس کو پھر ہدایت کی طرف اور کون اس کو جنت کے راستے کی طرف لگا سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، مگر وہ لوگ، اب یہ ان کے خارج کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے جتنی آیات گزری ہیں اب ان کا تعلق تو منافقت کے ساتھ تھا، لیکن جو منافق نہیں ہے اب اس کے بارے میں فرمایا مگر وہ، یعنی منافق نہیں ہے، جنہوں نے توبہ کی، پہلے اسلام کے اندر داخل ہوا لیکن نفاق پھیلاتا رہا، پھر توبہ کر لی، اور سنو یعنی اپنے آپ کو توبہ کی اور سنوارنے اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنے اور اپنے دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی جنہوں نے توبہ کی اور اپنی صلح کر لی، اپنی اصلاح کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، یعنی اپنے دین کے اندر دوبارہ لوٹ کے اللہ کے لیے خالص ہو گئے، خالص اسلام کے اندر آ گئے، تو فرمایا فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ ما یفعل اللہ، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیت بیان کی کہ منافقین کے اندر سے اب جو خارج ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، درست راہ کی طرف آ گئے ہیں، تو سمجھ لو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش بھی دے گا اور ان کے لیے بہترین اجر و ثواب بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر ان کے لیے اجر و ثواب کس طرح ہے؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ دل کو تسکین دیتی ہے کہ اگر بندہ واقعی میں اللہ کے حضور سچا ہو جائے اور وہ بندہ شکر گزاری پہ اتر آیا ہے تو پھر اللہ کو کیا حاجت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تو یہ چیز چاہتا ہی نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے، یعنی تم لوگ جو شکر ادا کرتے ہو اللہ اس کی بھی قدر رکھتا ہے، تمہارے لیے اس کے اندر بھی عزت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے منافقت کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف آ جاؤ اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، یعنی ڈنڈورا پیٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اعلان کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر صرف اور صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے اندر بندہ شور بھی مچائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسندگی والی لسٹ کے اندر نہیں رکھتا بلکہ اس چیز کو اچھا گمان کرتا ہے، اور وہ بندے کے لیے ایک بہترین ہے۔ وہ فرمایا کہ جب اس پر ظلم ہو رہا ہو، یعنی کہ اس کو کوئی بندہ گالی دے تو اس صورت کے اندر تو اپنے آپ کو روک لے، لیکن اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو کوئی شخص گالی دے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ مظلوم کے علاوہ کوئی بندہ شور نہ مچائے، ڈنڈورا نہ پیٹے۔ اور اسی کے اوپر صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ بہت آخری حد تک جملے ہیں کہ مسلمانوں کو گالی دینے والا فاسق و فاجر ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی محفوظ رکھا جائے کہ بری بات کا اعلان نہ کیا جائے۔ کوئی بھی معاملہ ہو گیا اس بات کا اعلان، لیکن جب ظلم ہو رہا ہے پھر اس کے بارے میں کوئی بندہ اگر آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم کوئی بلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو، یعنی تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اب وہ اعلانیہ کیا ہے یا چھپ کر کیا ہے تو کوئی ایشو نہیں، وہ بالکل تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، یہ تمہارے لیے افضل ہے، اور فرمایا اللہ
معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی فرما دیا کہ یہاں پہ تم اگر بلائی کرتے ہو، ایک تو بری بات ہے، اس کا تم نے شور نہیں مچانا سوائے ظلم کے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اگر بلائی کا کام کرتے ہو تو تم چاہے خفیہ طور پہ کرو، خفیہ کرو گے تمہارے لیے زیادہ بینیفٹ ہے اس کے اندر۔ وہ اس کے اوپر بھی احادیث ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو کل قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ تو خفیہ ہو گیا، ظاہر کر کے کوئی دیتا ہے تو تب بھی کوئی نہیں، ترغیب کے لیے کہ یار میں دوں گا تو کیا پتہ میری طرف دیکھ کے کوئی اور دے گا تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی اس پر برائی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، تو اب اس پر کسی کو معاف کر دیں تو یہ بھی اس کے لیے افضل ہے، یعنی کسی پر شفقت کرنا یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہے۔ ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس امید پہ بھی بندہ بہترین طریقے کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں اچھا ترین وہ شخص ہے، بہترین وہ شخص ہے کہ جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو۔ یعنی امید جب بندہ اسے سلام لے پتہ ہو کہ یار اس نے اچھی بات کرنی ہے، اس کی طرف سے مجھے کوئی شر نہیں پہنچے گا، مجھے کوئی فراڈ نہیں پہنچے گا، مجھے کوئی دھوکہ نہیں پہنچے گا، یار بندہ اچھا ہے۔ اور دوسرے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور اس سے جس کے شر سے تم امن میں نہ ہو، یعنی اس سے بھلائی کی امید ہی نہیں ہے، پتہ ہے کہ یار اس کو ملے گا، اس نے فراڈ ہی کرنا ہے، اور ہر وقت اس سے شر کی امید ہے، تو لہٰذا یہ سب سے بدترین شخص ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگایا جائے، نہ کہ ان چیزوں کی طرف کہ اگر کوئی برائی ہو بھی جائے تو لہٰذا اس کو معاف کرنے کی طاقت اور قدرت ہونی چاہیے بندے کے سینے کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو نہیں مانتے اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی ان کا انکار کرتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اچھا اب اس کے اندر اور فتنہ کیا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیں۔ یہ سن لے، یہ یہود و نصارہ کی خصلتیں ہیں جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں، اللہ اور رسول کو جدا جدا کر دیں، یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اس چیز کو جدا کرنے والے۔ اور وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اچھا اور کہتے کیا ہے کہ ہم بعض پر تو ایمان لے کے آئے اور بعض کا انکار کر دیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، یعنی کفر اور اسلام ان دونوں کے درمیان میں کوئی نئی راہ نکالیں جو ہمارے لیے رستہ ہموار ہو جائے۔ فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا تو یہی لوگ پکے ترین کافر ہیں، حق انہوں نے ادا کر دیا کفر کا۔ اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بالخصوص یہود و نصارہ کے بارے میں ہی یہ نازل ہوئی ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے کے آئے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو نصرانی تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا لیکن نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے ایک نبی کی اگر گستاخی کی تو گویا اس نے تمام انبیاء کو ایک ہی طرف رکھ دیا ہے۔ ایک نبی کو نہ ماننا، یہاں پہ یہ سی آیت سے مبارکہ سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ جو بندہ ایک نبی کا انکار کرے گویا وہ تمام کو برابر لسٹ کے اندر کھڑا کر کے تمام کا انکار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بعض پر ایمان رکھ لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، یہ تو راہ ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بعض کو تو مانے بعض کو نہ مانے تو اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کرنے کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ تو وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ان کے لیے ہم نے پھر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے
پہلے ان کا بیان کیا یہود و نصارہ کی خصلت کو، پھر اس کے بعد ان کا بیان کر دیا کہ جو بندہ کم از کم ایمان یقین رکھے، عقیدے پر مرے. اور عقیدہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے. تمام کو مان رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مان رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، جتنے انبیاء ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، ان تمام کو تسلیم کر رہا ہے. تو فرمایا وہ سارے نبیوں کو مان رہے ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں. اب یہ شخص بالکل فرق نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان قریب اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اسی آیت مبارکہ سے بہت لمبی ڈبیٹ معتزلہ نکالتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ یعنی کہ گناہ کبیرہ جس نے کیا ہے، تو ان کا یہ عقیدہ ہے معتزلہ کا، اور بعض خارجیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے تو لہٰذا اب اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ بندہ جہنم میں جائے گا. جبکہ اسی آیت مبارکہ سے ہم اپنا عقیدہ لیتے ہیں اہل سنت والے، وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ یار صرف اور صرف اللہ اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی عقیدے پر بندہ مرے. گناہ کبیرہ ہو بھی گیا ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، اور وہ اگر چل بھی گیا جہنم کے اندر تو اپنے عذاب بھگت کے پھر جنت کے اندر داخل ہوگا. اس آیت مبارکہ کے اوپر بہت لمبی ڈبیٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو دلائل کے اوپر پھر صحیح بخاری سے روایتیں دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، اب یہ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت بڑی خوبصورت موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہوا تو بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے سفید کپڑے پہن کے آرام فرما رہے تھے. نبی علیہ السلام یعنی آرام فرما رہے تھے. میں باہر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آیا تو نبی علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے. میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، بلکہ نبی علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر انتقال کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اب یہ بظاہر حضرت ابو ذر غفاری، جو کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر آسمان کے نیچے سب سے سچا ترین بندہ ابو ذر ہے. یہ بڑے درویش سے صحابہ کرام تھے، صحابی تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری درویشی کے اندر نکال لی ہے، اور بہت ہی بزرگ اور بہت ہی اعلیٰ ہستی ہے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آگے پوچھا، یا رسول اللہ اگرچہ زنا کرتا ہو، اگرچہ چوری کرتا ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ زنا کرتا ہو، اگرچہ چوری کرتا ہو. پھر انہوں نے کہا اگرچہ زنا کرتا ہو، اگرچہ چوری کرتا ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ زنا کرتا ہو، اگرچہ چوری کرتا ہو. فرمایا پھر؟ تو تیسری مرتبہ جب پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ خواہ زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو پھر بھی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، پھر بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. تو جب دوبارہ پوچھا تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، اگرچہ ابو ذر اپنی ناک خاک آلود کر لے، یعنی اپنی ناک کو اگر رگڑے بھی، تو اس صورت کے اندر بھی جو میں نے بات کہہ دی وہ سچی ہے. تو اس حد تک یعنی کہ جو بندہ، اسی وجہ سے ہمارے عقائد جو نظریات ہیں وہ مضبوط ہے کہ دیکھیں یہ روایت ہمیں دیتی ہے کہ کبیرہ گناہ کے اندر آپ اگر کسی سے ہو جاتا ہے تو وہ دو ہی صورتیں، یا اللہ اپنے فضل سے بخش دے گا یا پھر وہ اپنا عذاب بھگتے گا اور اس کے بعد جنت کے اندر ضرور جائے گا. مسئلہ سارا عقیدے کا ہے. مرنا آپ نے عقیدے پر، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کو پر حق مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے. عقیدہ اگر مضبوط ہے، عمل کے اندر اگر کمزوری ہو بھی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. اب یہاں پہ یہودیوں کا ایک اعتراض تھا، جن کے بڑے بڑے کعب بن اشرف فنحاس جیسے نامی یہودی آگے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی کتاب کو ایک ہی مرتبہ میں اتارے نا، یہ کیا کہ تھوڑی تھوڑی وحی آ رہی ہے تو ایک ہی جھٹکے میں اتار لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب آپ بے فکر ہو جائیں، انہوں نے، ان کے جو آباء و اجداد تھے انہی کی خصلت پر عمل کر رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے ان سے بڑی دلیل مانگی تھی. آپ کو ہم دے تو دیں ایک یعنی جھٹکے کے اندر پورا قرآن مجید آپ کو دے دیں، لیکن انہوں نے ماننا نہیں. یہ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی. تو انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کے آباء و اجداد نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرواؤ تو پھر ہم مانیں گے. تو ان کو ہلاک کر دیا، پھر انہی کے ہاتھوں سے ان کو قتل کروایا. تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک.
اے حبیب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ وہ کیا سوال کیا؟ فرمایا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، جو انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا کہ ان کے آباء و اجداد، آپ یہ تو صرف آپ سے اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں قرآن مجید اتار دیں، تو ہم دے تو دیں گے آپ کو، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروائیں، تو ان کو کڑک نے اہا لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، اچھا یہ اگر آپ سے قرآن لے بھی لیں گے تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، ایک ہی جھٹکے میں اگر ہم آپ کو کتاب دے بھی دیں۔ وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی جھٹکے میں پورا تورات لے کے آئے ہیں، تو آپ بھی ایک ہی جھٹکے کے اندر یعنی ایک ہی دفعہ میں پورے کی پورے قرآن مجید اتار کے ہمارے سامنے دکھا دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں موجود تھی، آنے کے بعد باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یہ نہیں کہ ان کو روشن نشانیاں دکھائی نہیں، دکھانے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور فرمایا کہ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے یہ معاف فرما دیا، یعنی پھر ان کو کس طرح معاف کیا تھا وہ پورا طریقہ کار سورۃ البقرہ کے اندر گزرا تھا کہ انہی کے لوگ ان کو آپس میں قتل کریں گے، 70,000 افراد جو بچ گئے تھے، تو لہٰذا اس طرح یعنی کہ ان کی آپس میں جو کفارہ تھا وہ اس طرح ادا ہوا تھا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اگر ہم آپ کو دے بھی دیں گے پورا قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں نازل فرما دیں گے تب بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اب انہی یہودیوں کی چند خصلتیں، فرمایا پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا، یعنی کوہ طور کو پورا اٹھا کے ان کے اوپر بلند کر دیا۔ جب بلند ہوا تو انہوں نے کہا ہم بات مانیں گے، جب پیچھے کیا تو پھر وہی حالت۔ یہ پہلا۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور خالی اتنا کام نہیں کیا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ جب وہ ایلیا میں داخل ہونا تھا آریہ نامی شہر کے اندر، تو وہاں پہ کہا تھا کہ دروازے سے سجدے کی حالت کے اندر داخل ہونا، لیکن انہوں نے نہیں، انہوں نے الٹا اس طرح کر کے داخل ہوئے، سینے چوڑے کر کے۔ اتنی بدبخت اپنی قوم تھی۔ پھر اس کے بعد خالی اتنا وعدہ نہیں لیا، پھر ان کے ساتھ یہ والا معاملہ بھی ہوا کہ ہم نے کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کرو، وہ تمہاری عبادت کے لیے مقصود دن ہے، لیکن وہ چلاکیاں کرتے تھے، اس کے اندر بھی ہوشیاریاں کرنی، تو پھر ہم نے ان کے چہرے بندروں کی طرح خنزیروں کی طرح بنا دیے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان کی بات پر آپ اتنا اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ پہ نہ لیں، بلکہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں۔ کسی کو دلیل دینی ہو، جس نے ماننا ہے اس نے ایک ہی دفعہ میں مان جانا ہے، لیکن جس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے اس نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی پردہ پڑ چکا ہے، تو یہ کہنے کی وجہ سے چند خصلتیں کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے، جو لعنت کی ہے وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنا عہد توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ یہ سارے معاملات کیے تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل اس آیت مبارکہ کے اندر 4 چیزیں بیان کی۔ ایک یہی کہ انہوں نے وعدہ توڑا اپنا، جو پچھلی آیت کے اندر گزرا ہے۔
دوسرے نمبر پہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تیسرے نمبر پہ انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، چوتھے نمبر پہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا نبی علیہ السلام آپ ہمارے لیے کچھ بولتے بھی رہیں گے تو تب بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس قدر انہوں نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے۔ اور اس کے بعد جو ان کی پانچویں اور چھٹا جو ان کا جرم ہے جن کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، وہ بھی اگلی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ آیت نمبر 156 کے اندر فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب یہ پانچواں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہ اس وجہ سے لعنت۔ پانچواں جرم یہ ہو گیا۔ چھٹا یہ بیان کیا علی مریم بہتان عظیمہ، کہ حضرت مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئی تھی تو اس صورت کے اندر انہوں نے بہتان بازی لگائی کہ نعوذ باللہ افک تک کی تہمت لگائی، اور ان کو زنا تک کی، کہ نعوذ باللہ الفاظ مقدس ہستی کے بارے میں اس قدر انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے یہ ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے کہ یہ 6 جرم جو انہوں نے کی ہیں تو یہ اب قیامت تک ان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، ان کے سروں پر سوار رہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔